اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ احسان کرم انعام ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ مالک الملک نے اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان عطا کر دیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ رمضان پانا بڑی سعادت والا کام، سعادت والا عمل ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک لے جا۔ یعنی زندگی کا خاتمہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رمضان آ رہا ہے، اگر یہ رمضان ہمیں عطا کر دے تو یہ تیرا احسان اور انعام۔ یہ صحابہ باقاعدہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ رمضان میں جو بندہ کمائی کر سکتا ہے، جو نیکیاں اجر و ثواب اکٹھا کر سکتا ہے، جو اپنے رب کو منا سکتا ہے، وہ عام دنوں کے اندر نہیں کر سکتا۔ تو رمضان المبارک کا مل جانا یہ بڑی سعادت کی، خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن بھائیو، رمضان المبارک تو کافروں کے اندر بھی وہاں پر بھی رمضان ہی ہے۔ کافر ملکوں میں کافر، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ مہینوں میں ان کا بھی رمضان ہی گزر رہا ہے۔ تو صرف رمضان پا لینا سعادت مندی نہیں ہے، بلکہ رمضان کو رمضان سمجھ کر گزار لینا یہ سعادت مندی ہے۔ اور جو بندہ رمضان کو رمضان سمجھ کے گزارے، یہ رمضان اسے بڑی سعادتیں دیتا ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک قبیلے کے 2 بندے مسلمان ہوئے، دوست تھے، آپس میں اکٹھے رہتے، اٹھتے بیٹھتے، دونوں نے اکٹھا آ کر اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک عبادت میں بڑی دلچسپی لیتا تھا اور دوسرا ذرا جیسے ہر کام میں سست تھا، تو عبادات کے اندر بھی پہلے جتنی محنت کوشش کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جو وہ عبادات بہت زیادہ کرتا تھا نا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور یہ دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا ہے۔ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت کے فرشتے لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 افراد بھی آ گئے جنت کے دروازے پر۔ تو میں نے دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا، اسے فرشتے نے پہلے جنت میں داخلہ دیا، اور جو 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا اسے 1 سال بعد جنت میں داخلہ ملا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے صحابہ کو یہ حدیث سنا، یعنی خواب سنایا، تو وہ سارے بڑے حیران ہوئے کہ بھائی وہ شہید ہوا ہے، عبادات میں بھی وہ دلچسپی زیادہ لیتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ جو بندہ 1 سال زندہ رہا، اس نے رمضان پایا،
رمضان کے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے حج عمرہ زکات دی، کتنی نیکیاں پورا سال اس پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ کی ہیں، تو وہ نیکیوں کی وجہ سے درجے میں اس سے آگے نکل گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال میں سب سے پہلے رمضان کو گنا ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے۔ تو معلوم ہوا بھائیو، رمضان کا مہینہ کوئی معمولی نہیں ہے، کسی عام دنوں کی طرح گزار دیا جائے یا اس کے اندر کوئی خاص اعمال کا اہتمام نہ کیا جائے، یہ ایسا مہینہ نہیں ہے۔ یہ تو یقین کیجیے ایسا مہینہ ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اگر اس مہینے میں صرف اللہ کی عبادات پر بندہ لگ جائے نا، تو یقین کیجیے یہ سعادت کی بات ہے۔ ہمارے سلف صحابہ کرام کو دیکھ لو، تابعین تبع تابعین کو دیکھ لو، ان کی زندگیاں رمضان میں یقین کیجیے معمولات بدل جاتے تھے۔ وہ اپنے کاروبار، کام کاج، دنیاوی کاموں کو وقت نہیں بلکہ رمضان کے اعمال کو وقت دیا کرتے تھے۔ جہاں روزہ رکھا ہوتا وہاں نماز کا اہتمام ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں بہت دیتے تھے، دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے، اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مشغول رکھتے تھے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو گناہوں سے، جرائم سے، نافرمانیوں سے، غلطیوں سے حد الوسع بچا کر رکھتے تھے، کہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی نہیں یہ غلطی نہیں کرنی ہے، کہیں یہ غلطی میرے روزے کو ضائع نہ کر دے۔ انہیں روزے کا احساس زیادہ تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاتے تھے، کیونکہ ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صرف سنا ہی نہیں تھا میری اور آپ کی طرح، جیسے ہمارے ہاں سنتے ہیں پر پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ صحابہ سنتے تھے پھر انہیں یاد رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے اندر غلطیوں کوتاہیوں سے بچنے کی تاکیدیں سنی ہوئی تھی کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، فضول کام، گانے بجانے کے آلات، ان چیزوں سے باز نہیں رہ سکتا، اللہ کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بھی بولنے جا رہے ہوتے ہیں، غیبت بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، چوریاں بھی لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ زبان ہے کہ کنٹرول میں رہتی رہی، جس زبان سے روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں ہونی چاہیے تھی، یقین کیجئے اسی زبان سے ہم پتہ نہیں کیا کیا واہیات بکتے رہتے ہیں، اندازہ تک ہمیں نہیں ہوتا کہ یہ ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات، جملے ہمارے روزے کو کس قدر متاثر کیے جا رہے ہیں۔ پھر عام دنوں کی نسبت رمضان کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، انتشار، دھوکہ دہی، فراڈ، دوسروں پر زیادتی، کسی کا حق مارنا، اور یقین کیجئے رات گھر میں بیٹھے خبر پڑھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ برطانیہ میں انگریزوں کا ملک ہے، کافروں کا ملک ہے، حکومت ان کی ہے،
رمضان کی خوشی میں مسلمانوں کے لیے قیمتیں ہاف کر دی گئی ہیں، ہر چیز کی قیمت آدھی کر دی گئی ہے. اور ہمارے ہاں جو گئے گزرے چھوٹے چھوٹے کیلے ابھی 70-80 روپے میں مل رہے تھے، کل سے وہی 200 300 400 روپے درجن پہ پہنچ گئے. ہم نے اسے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. ہاں بھائیو، روزے کمائی کے دن ہے، مہینہ رمضان کا کمائی کا، پر مال نہیں، دولت نہیں، لوگوں کی جیبوں پر نظریں نہیں، عبادات پر توجہ، قرآن مجید کی تلاوت پر توجہ، ذکر اذکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنا، اس مقصد کے لیے ہے رمضان المبارک. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے. اور دوسری حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ یہ ڈھال کس چیز سے ہے؟ دنیا میں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ رسول کی بغاوتوں سے ڈھال بن کر روزہ روک لیتا ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے، یہ نافرمانی نہیں کرنی ہے، یہ اللہ رسول کی بغاوت نہیں کرنی ہے. یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے. اب جو روزہ دنیا میں بندے کے لیے گناہوں سے ڈھال بن جائے، گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ کی قسم یہی روزہ قیامت کے دن بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال بنے گا. اگر میرا روزہ مجھے دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا پا رہا، گناہ سے نہیں بچا پا رہا، غیبتوں چغلیوں سے نہیں بچا پا رہا، جھوٹ بغاوت نافرمانی سے نہیں بچا پا رہا، تو یہ مت سمجھیے کہ یہ روزہ مجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا. تو فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہذا فلا یرفس ولا یجہل، روزے کی حالت میں کوئی بےہودگی نہیں بکنی ہے، کوئی جہالت کی بات نہیں کہنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے. روزہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کا نام. ویسے مستدرک حاکم میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہونا تو اس کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کے دل و دماغ کا روزہ ہونا چاہیے، اس کے ہاتھوں پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے، پورا جسم روزے میں ڈھلا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف میں روٹی نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، باقی سارے کام کیے جا رہا ہوں. یہ روزہ نہیں، روزہ رکنے کا نام ہے. کس چیز سے رکنے کا؟ خواہشات نفس سے رکنے کا نام ہے. روزہ اپنے اعضائے جسم کو نافرمانی سے روک لینے کا نام ہے. روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری پر اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، بچا لیتا ہے. اور فرمایا بےہودگی نہ بکے، برے بھلے الفاظ، گالی گلوچ، بد زبانی، بد کلامی نہ کرے. فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ اگر اس سے کوئی بندہ لڑائی کرنا شروع کر دے، او شاتمہ، یا اسے کسی نے گالی گلوچ کر دی یا تھپڑ مار دیا، تو آگے سے کیا کرنا ہے؟ اس کی گالی کا جواب گالی سے دینا ہے. اس نے لڑائی شروع کی ہے تو میں بھی گلے پڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں، وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے بد زبانی بد کلامی اس کے ساتھ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس پہ تھپڑ اٹھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، لیکن اندازہ کیجئے روزے دار کے روزے کا ادب و احترام کیا سکھاتا ہے کہ یہ آگے سے کہہ دے انی مرء صائم،
بھائی میں روزے سے ہوں، انی امرأ صائم، اللہ کے نبی نے 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا کہ آگے سے کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کوئی لڑائی کرنے آیا، اپنے آپ کو لڑائی کرنے سے روک لینا یہ بھی روزہ ہے۔ کوئی بد زبانی بد کلامی کر رہا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لینا یہ بھی روزہ ہے۔ اب بندہ کہے جی آگے سے بندہ کیا بے حسوں کے سنتا رہے، اس طرح تو پھر وہ شیر بن جائے گا، ہر کسی کو تنگ کرے گا۔ اور اگر بھائیوں میں اور آپ کسی کو جواب نہیں دیتے نا، مجھے کسی نے گالی دے دی، میں نے جواب نہیں دیا، تو میری طرف سے جواب کون دیتا ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ جواب اسے مل جاتا ہے، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے روک دیا گیا کہ روزے کی حالت میں تو یہ نہیں کر سکتا، تو اسے جواب دے دے۔ والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے شام تک اور آ جاتی ہے، خصوصاً گرمیوں میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں یہ بدبو ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کستوری سے کہیں زیادہ خوشبو رکھنے والی بو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر خوش اور راضی ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، اس کا صلہ میں ہی دوں گا۔ تو بھائیوں روزہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا، بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کنٹرول کر لینا روزہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ شہر الصبر، رمضان تو بھائی صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور صبر کس بات پر؟ کو اگر تکلیف بھی پہنچی ہے تو اس پر بھی صبر، اور رمضان تقوی دینے کے لیے ہے نا، لعلکم تتقون، اللہ نے روزوں کا مقصد بیان کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ واقعہ ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو ان دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ جس کی رد ہو گئی وہ حسد سے بھر گیا، کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تو قتل کرنا چاہتا ہے تو کر، میں تیری طرف ہاتھ اس لیے نہیں اٹھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ اور رہی بات کہ تو اس بات سے حسد میں آ گیا کہ میری قربانی قبول ہوگی اور تیری رد ہو گئی، تو سن انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی عبادتیں قربانیاں قبول کرتا ہے۔ میری اللہ نے قبول کی ہے تو میرے اندر تقوی تھا، تیرے رد ہو گئی تو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے رد ہو گئی ہے، اس میں میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تقوی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر کے دوران ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، آپ کے ساتھی بھی غلام بھی ساتھ تھے، تو ایک بکریوں کا چرواہا وہاں سے گزرا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے سائے میں سفر کے دوران اپنا جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ نکالا ہوا تھا، تو بکریوں کا چرواہا ایک نوجوان لڑکا تھا،
وہ پاس سے گزرا تو ہم نے اسے کہا بھائی آؤ ہم ہمارے کھانے میں آپ بھی شریک ہو جاؤ، تو وہ آگے سے کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ، اب اس کا امتحان لینے لگے نا، کہا ایسے کرو ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، پیسے لے لو اس کے، اور اس کا گوشت ہم آپ کو دیں گے، اس گوشت آپ بھی افطاری کرنا، ہم بھی اچھا کھانا کھا لیں گے۔ تو وہ آگے سے نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو صرف چرواہا ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ بھئی مالک کو کیا پتا ہوگا، ایک آدھی بکری کا کیا ہے، کہہ دینا کہیں گم ہو گئی، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ تو وہ آگے سے نوجوان کہنے لگا سبحان اللہ، اگر میں یہ مالک کو جا کر کہوں کہ بھیڑیا کھا گیا اور بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے تو فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر بتائیے نا مجھے اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ میں مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ کیا بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی یہ احساس روزے کی حالت میں ہے کہ چلو یار اس چیز کی قیمت اتنی ہے، میں 2 4 5 10 روپے چلو اوپر لے لوں الگ بات ہے، جب میں سینکڑوں روپے اگلے پر بوجھ ڈال رہا ہوں اور یہی دل میں سوچ آ رہی ہے نا، اس کو کیا پتا ہے مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن ایمانداری سے بتائیے کبھی میرے اور آپ کے ذہن میں بھی آئی اللہ کو بھی نہیں پتا ہے؟ اللہ کو بھی نہیں پتا کہ چیز کا کیا ریٹ ہے اور میں کتنے کی بیچ رہا ہوں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو بھائیوں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ہر آنے والی تکلیف مصیبت پریشانی پر صبر کرنا، ہر وہ کام جس سے مجھے اذیت پہنچی ہے اسے سہ جانا، برداشت کر لینا، اور اپنے اعضائے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بغاوت سے، دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے سے روک لینا، یہ روزہ ہے۔ اب روزے کا اصل مقصد یا روزے کے اجر و ثواب کو پانے کے لیے رمضان میں کرنے کے کام بھی ہیں۔ روزہ رکھا ہے تو بھائیوں اس لیے نہیں رکھا کہ چلو وقت گزاری کے لیے گیموں میں لگ جاؤں، موبائل اٹھا کے بیٹھ جاؤں۔ اللہ کے لیے نوجوانوں یہ مہینہ مبارک مہینہ، اس لعنت سے جان چھڑوا لو تو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ موت آ جائے گی۔ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے، اور تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں، یوں سمجھ لیں آج کل ہمارے ہاں کیٹو کہہ لیں، کیٹو پہاڑ جیسی جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح پھیلا دے گا۔ یعنی جیسے گرد و غبار اڑتا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان نیکیوں کی حیثیت گرد و غبار جتنی بھی نہیں ہوگی، ہوا منصورا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا میں اڑا دے گا۔ تو اس صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی ہمیں بھی بتائیے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کہیں ہم نہ سمجھی لا علمی میں ایسے لوگوں کے ساتھی نہ بن جائے، ہم ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں یا ایسے گناہوں سے بچ کے رہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری نسل میں سے ہوں گے، تمہاری جنس یعنی انسانوں میں سے ہوں گے، تو
تمہارے اندر رہنے والے ہوں گے، بڑے پکے نمازی، روزے دار، عبادات کرنے والے ہوں گے. اسی وجہ سے تو ہم پہاڑ کے برابر نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں. لیکن بری خصلت کیا تھی کہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے تھے، شرماتے تھے لوگ کیا کہیں گے. لیکن جب اکیلے ہوتے تھے تو کوئی بھی گناہ آتا تو اسے نہیں چھوڑتے تھے. وہ کام جو لوگوں کے سامنے کرنا معیوب سمجھتے تھے اسے تنہائی میں کر لیتے تھے. بس یہ جرم ان کی نیکیوں کو غبار میں اڑا دینے کے لیے کافی بن گیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بھائیوں، یقین کریں میں اور آپ لوگوں کے سامنے انہیں موبائل پر دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اپنی ماں باپ کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ایمانداری سے بتائیے، جس چیز کو دیکھنے پر میں ماں باپ سے حیا کرتا ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے اللہ سے حیا نہیں آتی ہے. میں لوگ اللہ سے، لوگوں سے بڑی حیا کرتے ہیں، لوگوں سے بڑی حیا کرتے ہیں، لیکن اللہ سے حیا نہیں کرتے. حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بھائی لوگوں، اگر مجھے کوئی بندہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہوئے دیکھ بھی لے گا تو کیا کرے گا؟ میری روزی روٹی بند کر لے گا، میری زندگی کی سانسیں روک لے گا، مجھ پر اللہ کے آنے والے انعامات کو ختم کر دے گا. کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں. لیکن ایمانداری سے بتائیے، جو اللہ مالک الملک نے مجھے کوئی گناہ کرتے ہوئے، اور اللہ تو دیکھتا ہے، اس سے تو میں چھپ نہیں سکتا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے. میری سانسیں روک کے زندگی ختم کر سکتا ہے، میرا رزق روک کے بھوکا کنگال کر سکتا ہے، مجھے کسی بیماری دکھ تکلیف کا شکار کر سکتا ہے. وہ ساری طاقت و قوتوں کا مالک ہے. تو جو میرا کچھ کر نہیں سکتے، میں ان کے سامنے تو کوئی گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ، ہر لمحے، ہر حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس سے مجھے ذرا شرم حیا نہیں آتی، اور وہ بھی روزے کی حالت میں بھی. تو پھر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی عبادتوں کو، نیکیوں کو، اعمال کو قبول کر کے اسے اجر و ثواب دے گا؟ نہیں. ایسے بندے کے نیک اعمال ہوا منصورا، یقین کیجیے ہوا بنا کر، غبار بنا کر ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. کوئی صدا اجر و ثواب نیکی کی صورت میں اس سے نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ان اعمال کو چاہے ٹوٹے پھوٹے ہیں، حقیقت ہے اس طرح نہیں کر پا رہے جس طرح کے حق ہے، روزے اس طرح نہیں رکھ پا رہے جس طرح حق ہے، روزے کے اندر وہ اعمال نہیں کر پا رہے جس طرح کے روزے کا حق ہے، لیکن پھر بھی جو کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ان اعمال کو ذریعہ بنا دے، اور اللہ ہر طرح کے گناہ، نافرمانی اور بغاوت سے محفوظ کر کے ہمارے روزوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات.